بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حاتم طائی، جس کو سخاوت میں ضرب المثل کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، ان کی وفات کے بعد ان کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری ان کے بیٹے جناب عدی کو سونپ دی گئی اور پورے قبیلے نے اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر جناب عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ جناب عدی فرماتے ہیں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سنا تو میرے دل میں اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ شاید ہی کسی عرب باشندے کے دل میں اس جیسی نفرت پیدا ہوئی ہو۔ میں اپنے علاقے اور قوم کا ایک باوقار اور معزز فرد تھا اور عقیدتاً نصرانی تھا، اور دوسرے عرب بادشاہوں کی طرح میں اپنی رعایا سے ان کے مال کا چوتھائی حصہ وصول کیا کرتا تھا۔ پہلے مرحلے پر تو میں نے نفرت اور حقارت کی بنا پر کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور آپ کے لشکر کو سرزمین عرب میں 4 سو فتوحات ہونے لگیں تو پھر میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا اور اونٹ چرانے والے اپنے غلام سے کہا کہ آج کے بعد چاقو چوبند اور طاقتور اونٹنیاں ہر دم میرے لیے تیار رکھو، اور وہ ایسی سدھائی ہوئی ہوں کہ سفر میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اور جوں ہی یہ خبر سنو کہ حضرت محمد کے لشکر نے سرزمین نجد پر یلغار کر دی ہے، فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ایک دن صبح سویرے میرا یہی غلام دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے آقا، اگر لشکر اسلام آپ کے علاقے پر یلغار کر دے آپ کیا کریں گے؟ میں نے گھبراہٹ میں اس سے دریافت کیا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں نے گھروں میں جھنڈے لہراتے دیکھے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج لشکر اسلام نے ہمارے علاقے پر یلغار کر دی ہے اور متعدد گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسے کہا کہ جلدی سے وہ اونٹنیاں میرے پاس لاؤ جن کے تیار رکھنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اسی وقت وہ اونٹنیاں میرے پاس لائی گئیں اور میں اپنے اہل خانہ کو ان پر سوار کر کے ملک کے شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصرانیت کے علمبردار لوگوں کے پاس سکونت اختیار کر سکوں۔ اس جلد بازی اور گھبراہٹ میں اپنے تمام خاندان کو ساتھ نہ لے جا سکا۔ جب میں خطرناک اور کٹھن راستوں سے گزرا تو بعض افراد راستے میں ہی ہلاک ہو گئے اور اس افراتفری میں میری ہمشیرہ نجد میں ہی رہ گئی۔ میں اس کو اپنے ساتھ نہ لا سکا، جس کا مجھے بہت زیادہ دلی صدمہ تھا، لیکن اب میرے پاس لوٹنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اسی غم میں غلطاں و پریشاں کٹھن راستوں سے گزرتا ہوا ملک شام پہنچ گیا۔ میں نے وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہاں نصرانیت کا غلبہ دیکھ کر مجھے دلی مسرت حاصل ہوئی، لیکن اپنی ہمشیرہ کی جدائی اور اسے پیش آنے والے خطرات کا صدمہ
مسلسل دامن گیر رہا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ میرے وہاں سے کوچ کر آنے کے بعد لشکر اسلام نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا اور پورے علاقے کو فتح کرنے کے بعد میری بہن کو دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یثرب لے گئے۔ انہیں مسجد کے ایک دروازے سے ملحقہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میری بہن کے پاس سے گزرے تو میری بہن پکار اٹھی، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ بیچاری پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیرا نگران کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا بھائی عدی بن حاتم تائی۔ آپ نے فرمایا، وہ جو اللہ اور رسول سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ پھر آپ چل دیے اور میری بہن کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ دوسرے دن رسول اللہ کا گزر میری بہن کی جانب سے ہوا تو اس نے چھٹکارے کے لیے دوبارہ اپنی معروضات پیش کیں۔ آپ نے اسے حسب سابق جواب دیا۔ جب تیسرے دن آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو میری بہن مایوسی کی وجہ سے خاموش تھی۔ پیچھے سے ایک شخص نے اسے اشارہ کیا، آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی معروضات پیش کرو۔ چنانچہ میری بہن کو حوصلہ ہوا اور اٹھ کر یہ عرض پیش کی، یا رسول اللہ، والد فوت ہو گیا ہے اور نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تو آزاد ہے۔ تو اس نے عرض کیا، میں سرزمین شام میں مقیم اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جلد بازی سے کام نہ لے، جب تک تجھے اپنی قوم کا کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہ ملے جو تجھے ملک شام تک حفاظت سے پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرے، اس وقت تک یہ سفر اختیار نہ کرنا، اور جب کوئی ایسا شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد ہمیں وقتاً فوقتاً ہمشیرہ کے متعلق مختلف خبریں پہنچتی رہیں اور ہم شدت سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے، لیکن ہمیں رسول اقدس کی جانب سے ہمشیرہ کے ساتھ حسن سلوک کی جو خبریں پہنچ رہی تھیں، دل اسے تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اپنے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ ایک روز میں اپنے اہل خانہ میں بیٹھا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میں پکار اٹھا، یہ تو حاتم کی بیٹی معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی وہ وہی تھی۔ اور جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو غصے سے مجھ پر برس پڑی اور مجھے بے پرواہ، ظالم اور بے وفا قرار دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا تجھے شرم نہ آئی کہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ لے آیا اور اپنے باپ کی آبرو اور اپنی عزت کو وہیں چھوڑ آیا؟ میں نے کہا، بہن ناراض نہ ہوں، اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالیں، بیٹھیں، کچھ آرام کریں، آپ تھکی ہوئی ہیں۔ میں مسلسل اسے نرم لہجے میں راضی کرنے کے لیے کوشاں رہا، بالآخر وہ راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی۔ یہ واقعات بالکل اس کے مطابق جو مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہو چکے تھے۔ وہ بڑی دانش مند، زیرک اور محتاط عورت تھی۔ میں نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی تو اس نے مجھے کہا، بھائی جان، فوراً آپ ان سے ملاقات کریں، اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر تمہیں درجہ ملے گا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو بھی ان کے دربار میں تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا۔
جناب عدی کہتے ہیں کہ میں نے رخت سفر باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بغیر کوئی ضمانت حاصل کیے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ میں کسی طرح آپ کے زیر اثر آ جاؤں۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عدی بن حاتم۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چل دیے۔ اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک کمزور اور لاچار بڑھیا نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس نے کوئی ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کی جسے آپ نے اسی وقت پورا کر دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہیں۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے۔ یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے، آپ نے مجھے ایک تکیہ دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤں۔ میں شرمایا اور عرض کیا، حضور آپ ہی تشریف رکھیں، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم کو ہی بیٹھنا ہوگا، لہٰذا میں آپ کا حکم مانتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نصرانیت اور لادینیت کے درمیان تذبذب کا شکار نہیں؟ میں نے عرض کیا، بالکل، آپ کا ارشاد درست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے، جو کہ خود تمہارے دین کی روشنی میں تمہارے لیے حلال نہیں ہے؟ میں نے کہا، بالکل درست فرمایا آپ نے، اور اب مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ پھر آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عدی، شاید تمہیں دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت و مفلسی روک رہی ہے۔ خدا کی قسم عنقریب ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تمہیں اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہے۔ خدا کی قسم تم عنقریب سنو گے کہ پورے خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا اور ہر سو امن کا ایسا ماحول ہوگا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ پہنچے گی۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اے عدی، شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت و سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے۔ خدا کی قسم تم عنقریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ جناب عدی فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے۔ خدا کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ طیبہ تک پہنچ گئی۔
اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا کر دکھایا، اور تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج مفلس نہیں ملتا تھا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور جناب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔